اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ مہذب دنیا کے غیر مہذب کھیل۔ انسانی شعور تشدد کا روادار نہیں۔ ذاتی دفاع کے لیے لڑنے کو تو کبھی معیوب نہیں سمجھا گیا، مگر تشدد برائے تشدد انسانی ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ رہا تشدد برائے تفریح تو اس کی قباحت میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ تشدد کرنا اور کرانا اور اس کا تماشا دیکھنا دونوں ہی وحشت و بربریت اور انسانیت کی توہین ہے۔ انسانی ضمیر ہمیشہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلیڈیٹرز کے خون ریز تماشے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئے اور جنگوں کو بھی لگام ڈالی گئی۔ مگر اس تہذیبی ارتقاء کے باوجود دور وحشت کی کچھ یادگاریں آج بھی پرتشدد کھیلوں کی صورت میں زندہ ہیں۔ آج کا مہذب انسان بھی انہیں معمول کی چیز سمجھ کر نہ صرف قبول کرتا، ان سے لطف اندوز ہوتا، بلکہ ان کی وکالت بھی کرتا ہے۔ طاقت اور چستی کے بعض کھیل تو ایسے ہیں کہ جن میں چوٹ لگنے کا امکان تو ہوتا ہے، مگر چوٹ لگانا مقصود نہیں ہوتا۔ مقصد محض جسمانی طاقت کی برتری یا مہارت دکھانا ہوتا ہے، جیسے فٹ بال، جوڈو، کراٹے اور کبڈی وغیرہ۔ لیکن بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جن کا اصل ہدف ہی حریف کو زخمی کرنا اور تشدد کے ذریعے سے فتح حاصل کرنا ہے، جیسے باکسنگ اور MMA۔ یہاں چوٹ لگانے پر پوائنٹس ملتے ہیں اور ناک آؤٹ کر کے یقینی فتح حاصل کی جاتی ہے۔ ان کھیلوں کے قواعد کے تحت ایک کھلاڑی دوسرے کے ہاتھوں قتل بھی ہو جائے تو اسے نہ قتل عمد سمجھا جاتا ہے، نہ قتل خطا۔ وحشت و درندگی انسان کی فطرت میں ایک حیوانی میلان کے طور پر موجود ہے، جسے تھرل سے بھی تعبیر کرتے ہیں، مگر ہر شخص میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ خود اس عمل سے گزرے۔ اس لیے انسان اپنی اس جبلت کی تسکین کے لیے کبھی جانوروں اور کبھی انسانوں کو لڑواتا ہے۔ وہ جانوروں کے لیے بھی ماحول پیدا کرتا ہے تاکہ وہ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں، اور انسانوں کے لیے بھی شہرت و دولت جیسے محرکات فراہم کرتا ہے تاکہ وہ بھی ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے کے لیے رضامند ہو جائیں۔ ان کھیلوں کے فاتح ہیرو کہلاتے ہیں۔ دولت و شہرت ان کے قدم چومتی ہے، اور جو ان میں کھیلتے ہوئے اپنی جان سے جائیں انہیں شہدائے تفریح کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے پرتشدد کھیلوں کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ پرتشدد کھیل کھلاڑیوں کی رضامندی اور مقررہ قواعد کے تحت منعقد ہوتے ہیں، اس لیے یہ جائز ہیں۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ ایک غیر اخلاقی عمل محض باہمی رضامندی اور ضابطوں کے ذریعے سے کیسے اخلاقی ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو مارنا، چوٹ اور نقصان پہنچا کر جیتنا، کیا یہ اپنی اصل میں غیر اخلاقی نہیں؟ اگر ہے تو پھر یہ انسانوں کی رضامندی اور ضابطوں کی چھتری تلے کیسے جواز پا سکتا ہے؟ انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ دل فریب محرکات پیدا کر کے ان سے کوئی بھی جائز اور ناجائز کام لیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں ستی کی رسم اس کی ایک مثال ہے۔ ایک وقت میں ستی ہونا عورت کی وفاداری اور اس کے اعزاز کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں نہ صرف اپنی رضامندی بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اپنی جان دیتی تھیں۔ انگریزوں کو اسے ختم کرنے میں بڑی تگ و دو کرنا پڑی۔ وہ ستی ہونے کی خواہش مند عورتوں کو بہت سی ترغیبات دے کر اس سے روکنے کی کوشش کرتے، مگر عورتیں اس کے باوجود ستی ہونے کو ترجیح دیتی۔ مگر انسانی ضمیر نے اسے گوارا نہ کیا۔ آج کوئی اس میں اخلاقی جواز تلاش نہیں کرتا۔ اگر انسان کی رضا سے اس کی خودکشی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو انسانوں کی رضامندی سے انہیں ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ کیسے معقول ہو سکتا ہے کہ زیادہ تشدد ناجائز ہو مگر کم تشدد جائز ہو؟ پرتشدد کھیلوں کے بارے میں لوگوں کی بے حسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھیل تمدن میں ایک معمول بن چکے ہیں۔ انسانی نفسیات یہ خاصیت رکھتی ہے کہ کسی چیز کی عادی ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی برائی کا قبح محسوس نہیں ہوتا، بلکہ لیکن جب توجہ دلائی جائے
تو فطرت سلیم بیدار ہو جاتی ہے۔ پرتشدد کھیلوں کو ظلم و تعدی قرار دے کر اخلاقاً معیوب اور قانوناً ممنوع قرار دینا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ویسے بھی یہ کھیل ناجائز ہیں، کیونکہ ان کا خدا انہیں ظلم و زیادتی سے منع کرتا اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے روکتا ہے۔